لاہور کا بہت مشہور بازار ہے شاہ عالمی مارکیٹ۔ وہاں شام 5 بجے تھے اور بازار رش سے بھرا ہوا تھا۔ اس رش میں میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف تھے اور تقریباً 200 سے زیادہ بندے ان کے اس فیملی تماشے کو انجوائے کر رہے تھے۔ بات کچھ اس طرح تھی کہ بیوی ضد کر رہی تھی اپنے شوہر کہ آج تم گاڑی خرید ہی لو، میں تھک گئی ہوں تمہاری موٹر سائیکل پر سفر کرتے کرتے۔ اور شوہر نے کہا او پاگل عورت تماشا نہ بنا، میرا دنیا کے سامنے اور موٹر سائیکل کی چابی مجھے دے۔ بیوی نے کہا نہیں تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں؟ آج کار لو گے تو ہی گھر چلوں گی۔ شوہر اچھا پھر لے لیں گے، ابھی چابی دو۔ بیوی نہیں دوں گی۔ شوہر اچھا نہ دو، میں تالا ہی توڑ دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا توڑ دو لیکن نہ چابی ملے گی نہ میں ساتھ جاؤں گی۔ شوہر اچھا پھر یہ لے میں تالا توڑنے لگا ہوں، جاؤ تیری مرضی، میرے گھر نہ آنا پھر۔ جاؤ جاؤ نہیں آتی تم جیسے کنجوس کے گھر۔ شوہر نے لوگوں کی مدد سے موٹر سائیکل کا تالا کھول لیا اور اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور بولا تم آتی ہو یا میں جاؤں؟ تو وہاں کھڑے لوگوں نے سمجھایا کہ بی بی جاؤ، اتنی سی بات پر اپنا گھر نہ خراب کرو۔ پھر اس نے شوہر سے وعدہ لیا کہ موٹر سائیکل بیچ کے جلد ہی گاڑی لے لے گا۔ پھر دونوں کی صلح ہو گئی اور دونوں چلے گئے۔ تو جناب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی جگہ پر پھر سے مجمع لگ گیا۔ ایک بندہ شور کر رہا تھا کہ میرا موٹر سائیکل کوئی چرا کر لے گیا۔ ایک شخص ہر روز رات کی تنہائی میں اللہ پاک کا ذکر کیا کرتا تھا، اس کام میں اس نے کبھی ناغہ نہ کیا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے شخص تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے، اور ایک مدت گزر گئی اس کام کو کرتے ہوئے، لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ پاک کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے؟ تو کس عاجزی اور انکساری سے اللہ پاک کی ضربیں لگاتا ہے، لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے ایک جواب تک نہیں آیا۔ اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکستہ خاطر ہو کر لیٹ گیا۔ خواب میں حضرت خضر کی زیارت ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ پاک کا ذکر سے رک کیوں گیا ہے؟ کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لبیک نہیں آیا، اس لیے میں اس بات سے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ پاک کی بارگاہ میں مردود ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر نے فرمایا اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے، کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے؟ تیری طلب تڑپ کی مجھے سب پتہ ہے، میں تجھے بھولا نہیں ہوں نہ ہی میں نے تجھے نظر انداز کیا ہے۔ تیری ہر پکار اور ہر بار اللہ اللہ کہنے پر میں تجھے 1000 بار لبیک لبیک کہتا ہوں۔ تجھے یہ سوچ، یہ عمل، یہ طلب میں نے ہی دی ہے اور میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے، اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق و شوق ہے۔ اس شخص نے یہ خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً صادق دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔
جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ بلند سے بلند منزل کو آپ چھو سکتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے دل اور ہاتھوں میں ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اسے مقصد بناؤ جو آپ کو پسند ہے اور جو یقین ہے، بس وہ کرتے جاؤ اور یہ قدرتاً مل جائے گی۔ نہ کامیابی حتمی ہوتی ہے اور نہ ہی ناکامی، بلکہ اصل چیز کوشش جاری رکھنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ میں اپنی زندگی میں بار بار اتنی مرتبہ ناکام ہوا اور یہی میری کامیابی کا اصل سبب ہے۔ میں کسی انسان کی کامیابی کو اس طرح نہیں جانچتی کہ وہ کتنے بلند مقام تک پہنچا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ پستی میں گر کر واپس کتنی بلندی پر پہنچا۔ کامیابی کو سب سے زیادہ میٹھا وہ شمار کرتے ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ کی کامیابی کی قدر و قیمت، آپ کی قوت خواہش، آپ کے خوابوں کی وسعت اور راستے میں آنے والی مایوسیوں سے آپ کے نپٹنے کے طریقے پر منحصر ہے۔ ایک کامیاب آدمی وہ ہے جو اس کی طرف دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے ایک مضبوط بنیاد بنا سکتا ہے۔ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہہ کر تنہا رہ جانا کسی گمراہ ہجوم کے پیچھے چلنے سے بہتر ہے۔ میرے خیال میں صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ محبت کس سے کی جائے؟ دنیا سے یہ تو رلاتی ہے، پھولوں سے یہ تو مرجھا جاتی ہے، پیسے سے یہ تو رشتے توڑتا ہے، لوگوں سے یہ تو بے وفا ہوتے ہیں، پھر آخر کس سے محبت کی جائے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں جو اس دن بھی محبت کریں گے جب ماں باپ بھی اپنی اولاد کو چھوڑ جائیں گے۔ کوئی رنجش یا مصیبت ہو، شوہر پیار نہ کرتا ہو تو روزانہ 296 مرتبہ یا صبور و 11 دن پڑھیں اور پانی پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں، انشاءاللہ مصیبت ٹل جائے گی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پہلے معاشرے پر ڈرامے بنائے جاتے تھے، آج ڈراموں سے معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندوں کو رلاتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے، اسے کوئی غالب بھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔